Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس دنیا میں سارا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں نا، سب کچھ لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کیجیے. کمائن، جیسے کہ پانی ہو، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ مل کر، یعنی پانی کے ساتھ مل کر زمین میں سے سبزہ نکل آیا. فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو گیا. تذروہ الریاح، اسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. یعنی اب اللہ کہہ رہے پانی ہم نے نازل کیا تھا، اس بیج میں سے زندگی کو ہم نے پیدا کیا تھا، اس سے ایک ننھی سی کومپل نکلی، بچے کی مثال ہے. پھر وہ اپنے تنے پر مضبوط ہو گئی، درخت بن گئی، جوانی، طاقت اور قوت سے بھرپور. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چورا چورا ہو کر اور زرد ہو کر وہ فصل زمین پر گر پڑی. اب ذرا سی ہوا چلتی ہے اور اس کے ذروں کو اڑائے پھرتی ہے. یہ اس کی حیثیت، یہ ہے دنیا کی زندگی. آپ کبھی نوجوانوں سے پوچھیں نا کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے بال سنوارتے ہیں، جب آپ اپنا چہرہ بار بار آپ کا دیکھنے کو دل کرتا ہے اس نوجوانی کی عمر میں، کہ کبھی آپ نے یہ گمان کیا کہ آج سے چند سال کے بعد میری جلد جو ہے، میری سکن ڈھلک جائے گی، میرے چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، میرا اپنے آپ کو دیکھنے کا دل نہیں کرے گا؟ کبھی ایسا سوچا؟ ہم یہ سوچتے ہیں سب کچھ سٹیبل چل رہا ہے، میرے پہ اختتام کبھی نہیں آنا، میں نے ختم نہیں ہونا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، اٹریکشن ہے. ان کی محبت میں تم انوالو ہوتے ہو. دو چیزیں، ایک مال اور اولاد نہیں، بیٹے. تمہارے اندر جو اٹریکشن بیٹوں کی رکھی گئی ہے نا، یہ بار بار، جسے میں یعنی زور دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن میں بار بار اس بات کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی احادیث میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے دل میں فطرتی طور پر محبت بیٹوں کی ہے. یہ دنیا کی زندگی کی اٹریکشن ہے. اچھا یہ ذرا دیکھیے گا اٹریکشن کیسے ہیں. انسان کو ان دو چیزوں پر ہمیشہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی اپنی ان دو کے لیے کھپا دیتا ہوں، اور پھر میرے بڑھاپے میں یہ دو چیزیں ہیں جو میرے کام آنے والی ہیں. ایک، میری سیونگ میرے کام آئے گی، جو کچھ میں جمع کر لوں گا، جو میں اکٹھا کر لوں گا، بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ میں تو کوئی کام کرنے جوگا نہیں رہوں گا، میں تو اس وقت آرام کروں گا، بیماریاں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو جو کچھ میں نے جمع کیا ہوا ہے وہ میرے کام آئے گا، اپنی جمع پونجی کھا لوں. اور یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا چلو میں نے کافی کچھ جمع کر لیا تھا، لیکن اب بیٹا ہے میرا، اس کو میں نے پڑھانا ہے، اس کو میں نے یعنی اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، اس کی لاکھوں میں فیسیں میں نے پے کرنی ہے. تو انسان یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، میں اگر خود اپنے لیے مال جمع نہیں بھی کر سکا تو میں نے وہ مال اپنے بیٹے پہ انویسٹ کر دیا، تو اب جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میرا بیٹا ہے جو میری ٹیک کیئر کرے گا اور میرا خیال کرے گا اور میرے لیے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگا. اور اگر انسان یہ سارا کچھ سوچ کر اپنی زندگی انویسٹ کر دے اور پھر یہ کہ جب بوڑھا ہو جائے تو معلوم ہو کہ اسی بیٹے نے کیا کیا، گھر سے نکال دیا. سر سید احمد خان جیسا آدمی جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بھئی وہ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے انگریز کی وہ یعنی اس کا اعتماد حاصل کر کے اس کی محبتیں پا کر اور مسلمانوں کو اور ان کو آپس میں ذرا قریب کیا جا سکے، اور انگریز کے نظام تعلیم سے اس نے اپنے اولاد کو گزارا. کیا حال ہوا؟ ذرا کتابیں کھولیں اور پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ سر سید کو اس کے اپنے بیٹے نے جو انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا اس کے گھر سے نکالا. اور پھر یہ کہ سر سید کو جو ان کی وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چوکیدار کی کوٹھڑی میں. کیا فائدہ ہے؟ یہ سب کچھ جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
ایک عرب بوڑھا تھا، اس نے کہا پہلے میں نے ساری زندگی لگائی مال جمع کرنے میں، پھر میری شادی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، پھر میں نے کہا اچھا یہ مال میں اپنے بیٹے پہ انویسٹ کرتا ہوں تاکہ پھر یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ تو کہنے لگا نہ جب میں بوڑھا ہوا نہ میرے پاس مال رہا نہ میرے پاس بیٹا رہا، کاش میں اپنی جوانی میں اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا، کاش میں اللہ سے دوستی کر لیتا، کاش میں اللہ پر بھروسہ کر لیتا۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑنے والا، وہ میرا اللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور تمہارے رب کے نزدیک جو باقی رہنے والی ہیں وہ تو نیکیاں ہیں، ثواب و خیر عملا، بدلے کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں یہ۔ مال پر امید نہ لگانا، اولاد پر امید نہ لگانا، امید لگانی ہے تو اپنی نیکیوں پر، اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ امید رکھنا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اب یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو بالکل صاف میدان دیکھو گے۔ یہ جو تم بڑی بڑی یعنی آسمانوں کو باتیں کرتی ہوئی عمارتیں دیکھ رہے ہو، یہ سب کی سب ہم زمین کے ساتھ برابر کر دیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ تمہارے رب کے سامنے صفوں میں باقاعدہ گروپس بنے ہوئے، لائنز بنی ہوئی، یہ پیش ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، ہم کہیں گے تم آ ہی گئے ہو ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، لیکن تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، بس تم مجرموں کو دیکھو گے وہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے ڈر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بڑے سے بڑا عمل، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی جو ہم نے سب کے سامنے عمل کیا تھا، کوئی ایسا جو بالکل چھپ کر کیا تھا جو ہمیں خود بھی یاد نہیں ہوگا، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے تو کوئی ذرہ بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو کوئی نینو سیکنڈ بھی میری زندگی کا نہیں چھوڑا جو میری زندگی میں گزرا ہو اور اس کتاب میں نہ لکھو۔ یہ کتاب کہاں سے آ گئی، یہ کیسی کتاب ہے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے وہ جو بھی انہوں نے عمل کیا اس کے اندر موجود۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا۔ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ سمجھ لیں، ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف دجالیت سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا، اور اس کے اندر یہ آدم و ابلیس کے قصے کا بالکل ایک چھوٹا سا گلمس آپ کو ملے گا۔ یہ کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا، آپ حیران ہوں گے بھئی، کہاں دجال کی باتیں اور کہاں دنیا کی زندگی کی زینت سے بچنے کی باتیں، اور یہاں یکدم آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور بس ذرا سا اس کو ایک دو آیتوں کے اندر اللہ نے ذرا سا ٹچ کیا اور اس کے بعد بس بات ختم ہو گئی۔ دو باتیں یہاں بہت اہم ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا اس دور میں دجالیت کی جتنی بنیاد ہے وہ شیطانی ہٹ کندوں پر ہوگی، سب کی سب۔ یہ جو ہم ایلومیناٹی سنتے ہیں اور جو ہم فری میسن سنتے ہیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، یہ جتنی یہودیوں کی وہ سازشیں ہیں اس دجال کو پروموٹ کرنے کی اور دجالیت کو پروموٹ کرنے کی، ان سب کی بنیاد شیطان ہے، شیطان۔ لہذا جتنے شیطانی اعمال وہ سمجھتے نا جن سے شیطان کو خوش کیا جا سکتا ہے، وہ ایلومیناٹی کے اور فری میسنز کا حصہ ہے، پہلی بات۔ اور اہل ایمان کو پیغام کیا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیا کہ دجل کی بنیاد شیطنت پر ہوگی،
اور دوسری بات یہ بتا دیا کہ تم اگر اس دجالیت سے بچنا چاہتے ہو، اس شیطنت سے بچنا چاہتے ہو، تو اس نے کیا کیا تھا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا تھا، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کس کا انکار کر بیٹھا؟ اللہ کے حکم کا۔ لہٰذا اگر تم دجالیت سے بچنا چاہتے ہو تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ایک لمحہ سوچے بغیر اس کی اطاعت کرنا، اسے پرکھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو پرکھیں گے پھر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں گے نا کہ یہ صحیح ہے یا، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ اس کو پرکھیں گے تب جب آپ کہیں گے کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے غلط، تو پرکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں دو آپشنز موجود نہیں ہو سکتے۔ یہ واضح بات ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم صحیح ہوگا، چاہے عقل مخالفت کرے، چاہے شعور مخالفت کرے، چاہے سائنس مخالفت کرے، آپ دل سے پوچھیں گے، اس لیے کہ دین فطرت ہے اسلام، جو اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے، آپ کی فطرت آپ کو بتائے گی یہ درست ہے۔ اگر فطرت مسخ نہیں ہو گئی تو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ اب یہ آپ پر ادھار ہے کہ آپ جا کر یہ پورا فری میسنز اور ایلومیناٹی والے اس کانسیپٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان کو دوست بنانا اور شیطان کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ہے ان کی اصل بنیاد، اور اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو دوست بناؤ گے؟ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے حاضر نہیں کیا ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ولا خلق انفسہم، نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق میں، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کا مددگار بنانے والا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس روز اللہ فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعُوهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان میں ہلاکت کی جگہ کو حائل کر دیں گے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، وہ خیال کریں گے کہ وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس آگ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالوں کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آتے کسی شے میں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگتے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس بات نے کہ ان پر پہلوں جیسا معاملہ آ جائے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، یا ان پر سامنے سے عذاب آ جائے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو کمزور کر دیں، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کو اور جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا اسے مذاق بنا لیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے رخ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے وہ اعمال جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، یعنی دجالیت کا ایک بہت بڑا یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا سکے، ان کو اور باقی ساری چیزوں میں لگا دو، قرآن سے دور کر دو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ نے بوجھ رکھ دیے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز وہ کسی صورت میں ہدایت نہیں پائیں گے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحمت کرنے والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کے کاموں پر ان کے کرتوتوں پر
انہیں پکڑ لیتا لعجل لهم العذاب تو ان کے لیے جلدی عذاب لے آتا، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعلا بلکہ ان کی پکڑ کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے اور ہرگز اس سے پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا اور یہ بستیاں ہیں جن کے باشندوں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمهلكهم موعدا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت طے کر دیا تھا۔ اب یہ بہت اہم قصہ شروع ہو رہا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ دجالیت والے نظام کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اب ذرا سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، ٹھیک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے تھے، تاریخ میں آتا ہے، تو کسی نے آ کر ان کے بیان کی تعریف کی اور کہا کہ آپ کے پاس بہت علم ہے ماشاءاللہ، تو کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے دنیا میں؟ جی بھائی، کیا سوال کیا اس نے؟ آپ سے کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تکبر یا کوئی بھی گناہ یہ نبیوں کے اندر اس کا شبہ بھی موجود نہیں ہوتا، اس کا شبہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ما ادری، کیا جواب دیا؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، شاید ہو شاید نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے میرے سے بڑا بھی کوئی عالم ہو، لیکن اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ۔ آپ نے کہا ما ادری، تکبر نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن یہ ہے کہ ما ادری کا مطلب ہے میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اچھا اب آپ ایک ایسے شخص کی طرف چلیں جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، آپ سے بھی زیادہ علم، اور اس شخص کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ آپ ان کے پاس چلیے اور ان سے جا کر وہ علم حاصل کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنے شاگرد کو بولا، ان کے شاگرد یوشع، ان کو کہا کہ میں اس شخص کے پاس ضرور جاؤں گا جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور میں اس کی صحبت سے فیضیاب ہوں گا تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ سکوں، اور میں چلتا رہوں گا اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک کہ میں اس کو پالوں، اور یا پھر یہ کہ میں مر جاؤں، ٹھیک؟ یہاں تک کہ میں اسے پالوں اور یا پھر یہ کہ مر جاؤں۔ اور آپ دیکھیں یعنی کیسا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم لکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ میرے رزق کی مشکلات کو نہ لگایا ہوتا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں قرآن کھول کر بیٹھ جاؤں اور میں اسی کے علوم پر غور کرتا رہوں اور ان کو لکھتا رہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، مجھے اور کوئی کام ہی نہ ہو الا یہ کہ میں قرآن کے علوم پر، اس کے مطالب پر، اس کے مفاہیم پر، اس کی تفاسیر پر غور کرتا رہوں یہاں تک کہ مجھے موت آئے۔ میرا تو دل یہ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں چلتا رہوں گا جب تک کہ اس صاحب علم ہستی کے پاس پہنچ جاؤں اور ان سے کچھ سیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اچھا اگر تم اتنی طلب رکھتے ہو تو میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں۔ نشانی یہ ہے کہ وہ ہستی تمہیں ملے گی مجمع البحرین پر، جہاں دو سمندر آپس میں جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک؟ اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب یعنی تم وہاں پہنچو گے تمہارے سامان میں تم نے مچھلی رکھی ہوگی کھانے کے لیے، اور وہ مچھلی پکی بھی ہوگی، تلی بھی ہوگی، جس بھی کنڈیشن میں، تو جب وہ موقع آئے گا تو وہ مچھلی زندہ ہوگی اور وہ تمہارے سامان میں سے پھدک کے نکلے گی اور سمندر میں راستہ بنا کر چلی جائے گی۔ یہ نشانی ہے کہ یہاں آس پاس کے قریب وہ شخصیت پائی جائے گی۔ اب ذرا سنیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے، حضرت یوشع سے، لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں مدتوں بس چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، بس جب وہ دونوں پہنچے ان دو دریاؤں کے ملنے کی
جگہ پر. نسی حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. ہوا یہ کہ یعنی دونوں اس مقام کے قریب آ کر سو گئے. جب سو گئے تو موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے نا وہ زندہ ہوئی اور وہ پانی میں اپنا رستہ بنا کر چلی گئی. تو انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، جاگتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی یہی وہ مقام ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یہ بھول گئے اور انہوں نے آگے جلدی جلدی سفر شروع کر دیا. جب سفر کرتے رہے تو ایک وقت آیا تو ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے. نسی حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح. فلما جاوزا، اور جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے، جس منزل پہ انہوں نے پہنچنا تھا اس سے آگے جا چکے. قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، آتنا غداءنا، ہمیں ہمارا کھانا لا کر دو. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کاٹی ہے. اب ذرا سمجھیں اس پوائنٹ کو غور سے. وہ کب سے چل رہے تھے اور پہنچنا کہاں تھا؟ مجمع البحرین پہ. وہاں تک نہیں تھکے، اور جب اپنی منزل کی بجائے کسی اور راستے کی طرف چل پڑے تو کیا ہوا؟ تھک گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نصب العین کی طرف چلتے رہو گے جو اصل میں آخرت ہے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا. اور اگر تم نے اپنا راستہ بدلا اور تم دنیا کی زندگی میں پھنس گئے، انوالو ہو گئے، اور پھر یہ کہ اب کسی اور راستے پہ چل پڑے تو تمہارے لیے مشقتیں کریٹ کر دی جائیں گی، تمہیں تھکا دیا جائے گا دنیا کی زندگی میں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں، تمہیں دنیا کی زندگی میں مشقت میں ڈال دیا جائے گا. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة، وہ نوجوان ساتھی نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فإني نسيت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے نہیں بھلایا مگر اس شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ سے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا بڑے عجیب طریقے سے. قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو وہ مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے، وہیں تو ہم نے پہنچنا تھا. فارتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے فوراً. وہی جو بات میں 2 دن پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر کہیں اپنے رستے سے تجاوز کر جاؤ، اگر کسی غلط روڈ پر تم اپنی گاڑی ٹرن کر لو اور پھر تمہیں جس لمحے یاد آئے یہ وہ ٹریک نہیں تھا جس پر میں نے جانا تھا، تو ایک لمحہ سوچے بغیر یو ٹرن لے لینا. واپسی کا راستہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. فوراً واپس لوٹا. زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں احساس ہو کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں تو فوراً یو ٹرن لے لو، توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ. فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ایک بندہ پایا ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ حضرت یوشع بن نون یہاں سے رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس آ گئے. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت دی تھی اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا. یہ خاص علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک. اب انداز یہ ہے کہ وہ ایک جزیرہ نما جگہ تھی اور وہاں پہ یہ حضرت خضر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. اور یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے ہیں یا چادر اوپر اٹھاتے یا دیکھتے کہ کون آیا ہے، انہوں نے چادر اوپر اوڑے اوڑے اندر سے کہا یہاں ہمیں سلام کس نے کیا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ بن عمران ہوں. اچھا آ گئے تم. معلوم ہو کہ شاید اللہ نے پہلے ہی ان کو بتایا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے، یہ جملہ عاجزی ہے. اگر آپ کسی کی شاگردی اختیار کریں تو اس کے لیے عاجزی پہلے اختیار کر لیں. اور اس عاجزی دیکھیے گا، یہ اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، اور کیا عاجزی ہے. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ بھی مجھے کچھ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے. اتنی عاجزی سے سوال کر رہے ہیں.
اتنی عاجزی سے. اور یہ پھر یہ ہے کہ سوال یہ کہ میں آپ کی اتباع کروں، میں آپ کے ساتھ چلوں. یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی کتابیں لکھی 2-4 تو مجھے دے دے، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں. حل اتبعک، کیسے ملے گا علم؟ صحبت سے ملے گا، ساتھ رہنے سے ملے گا. میں آپ کی اتباع کروں، میں آپ کے ساتھ چلوں. تو فوری طور پہ اٹھے حضرت خضر علیہ السلام اور انہوں نے کہا چلو سفر پہ چلتے ہیں. اب یہ سفر شروع ہونے لگا، لیکن خضر علیہ السلام نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا، کہا موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ظاہر ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس یہ علم ہے، تو انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ صبر کریں گے بھی کیسے؟ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر ہی نہیں، اس پہ آپ کیسے صبر کریں گے؟ قَالَ، پھر عاجزی دکھائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.